حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ لوگ نہ بتاؤں جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن اللہ کے ہاں ان کو اتنا بلند مقام ملے گا کہ کل قیامت میں نبی اور شہید ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے، اور وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، لوگ انہیں پہچانیں گے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں، اور اللہ کو اس کے بندوں کا محبوب بناتے ہیں، اور اللہ کی دین کی خاطر دنیا بھر میں پھرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنانا، لیکن اللہ کو اللہ کے بندوں کا محبوب کیسے بناتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اس طرح کہ یہ لوگ لوگوں کو ان کاموں کی طرف بلاتے ہیں جن کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، جن کاموں کو اللہ پسند فرماتے ہیں، اور ان کاموں سے روکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ اب ان کے کہنے کی وجہ سے جب وہ لوگ اللہ کے پسندیدہ کام کرتے ہیں اور اللہ کے غیر پسند کاموں سے بچتے ہیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ بھی ان کا محبوب بن جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ تمام نیک کاموں کے سردار ہیں، لیکن یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کب چھوڑ دیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو اس وقت چھوڑ دیا جائے گا جب تمہارے اندر وہ خرابیاں پیدا ہو جائیں جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھی۔ تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل میں کون سی خرابیاں پیدا ہوئی تھی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارے نیک لوگ فاجر لوگوں کے سامنے دینی معاملات میں نرمی برتنے لگیں، اور دینی علم بدترین لوگوں میں آ جائے، اور بادشاہت چھوٹے لوگوں کے ہاتھ لگ جائے، تو پھر تم زبردست فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور تم فتنوں کی طرف چلو گے، اور فتنے بار بار تمہاری طرف آئیں گے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب کی طرف سے واضح راستے پر رہو گے جب تک تمہارے اندر دو نشے ظاہر نہ ہو، ایک جہالت کا نشہ، دوسرا دنیا کی محبت کا نشہ۔ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو گے، یہاں تک کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی۔ جب تمہارے دل میں دنیا کی محبت گھر کر جائے گی تو پھر تم امر بالمعروف بھی نہیں کرو گے، تم اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں کر سکو گے۔ اور اس زمانے میں قرآن اور حدیث کو بیان کرنے والے ان انصار اور مہاجرین کی طرح ہوں گے جو شروع میں اسلام لائے تھے۔